یہ آسمان میں اجر کے لیے ہے۔ رونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمام شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ سو یہ وہ ابدی وعدے ہیں جو ہماری فطرت کے بالکل خلاف ہیں۔ کیا جب ستایا جائے تو اس وقت خوش ہونا مشکل نہیں ہے؟ یہ نرسنگے کے بارے میں پیش گوئی کرنے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ نرسنگا تو مستقبل میں بجے گا، لیکن یہ آج اور اس وقت ہو رہا ہے ابھی۔ اور اگر آپ کو کوئی یسوع کے نام میں ستائے تو آپ کو حکم ہے کہ آپ خوش ہوں۔ یہ آسان ہے یا مشکل؟ بہت مشکل، بہت ہی مشکل ہے نا؟ اور یسوع اس واز کو ایک چوٹ لگا کر ختم کرتا ہے۔ آپ اس چوٹ کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لوکا 6:46۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ یہ آمین ہے، یہ اس کے واز کا اختتام ہے۔ کیوں کہ تم نے یہ سارا واز سنا کیوں جب تم نے اس پر عمل نہیں کرنا؟ اور وہ یوں اختتام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمثیل بتاتا ہے دو گھر بنانے والوں کی، ایک نے ریت پر اور دوسرے نے چٹان پر بنایا، کہ سنا دونوں نے لیکن جواب ایک نے دیا۔ اور یہ شروع کرتے ہوئے میں نے سوچا، اے خدا، میں اتنی سیدھی سیدھی اور کھری باتیں کیسے سکھاؤں گا کہ کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو اسے دوسرا تھپڑ بھی مارنے دو۔ یعنی گہرائی میں جائیں اس کی تو یہ عدم جارحیت ہے، یعنی کوئی تھپڑ مارے تو غصے سے اس کا جواب نہ دینا۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے جس کی اتنی تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن کیا آپ کرتے ہیں؟ جب دیوار گریا پر دعا کرتے ہوئے مجھے ایک یہودی نے مکہ مارا تو میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا۔ سیدھی بات ہے، مجھے سوچنا نہیں تھا کہ یسوع نے کیا کہا، مارو تھپڑ، نہیں، اس نے کہا تھا تھپڑ نہیں مارنا۔ سو یہ آج کے اس واز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میرے پیچھے چل کے تمہاری زندگی ایسی ہوگی۔ تمہارا رویہ نہیں جو کہ آیت نمبر 27 تک تھا، بلکہ اب تمہارے اعمال۔ اور یہ آپ کے لیے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اپنا نام لکھیں، اور اپنا نہیں تو اپنے شوہر کا لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عرف لکھ دیں۔ آپ اس پر ایک نشان لگائیں گے، 1 سے 10 کا سکیل، 10 کا مطلب ہے بہترین اور 1 کا مطلب ہے مجھے مدد چاہیے، بالکل ہی آخری درجہ۔ آپ اسے دیکھیں، میں واز دوں گا، میں بار بار اس کا حوالہ نہیں دوں گا۔ آپ اس پر لکھے سارے احکامات سنیں گے میرے اس واز میں، اور آپ اس پر نشان لگاتے جائیں اور اپنی بنیاد کا جائزہ لیں۔ یسوع اسے بنیاد کی تعلیم کہتا ہے۔ اس نے ایک تمثیل بھی کہی، جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ یہ روشنی اور تاریکی کا فرق ہے۔ کوئی ایسا شخص جس میں خدا کا روح نہ ہو، اسے یہ احکامات پورے کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی، کیونکہ جس میں روح ہے بھی اسے بھی مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن جس نے یہ سب کہا وہ آپ کے اندر ہے اور چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ سو یہی ایک فرق ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں، یسوع کا بہت مشہور جملہ، وہ یہ بات بائبل میں 16 مرتبہ کہتا ہے، یہ الفاظ، جس کے کان ہیں وہ سن لے۔ 16 مرتبہ مکاشفہ کی کتاب میں وہ 7 کلیسیاؤں سے کہتا ہے، اگر کان رکھتے ہو تو سنتے کیوں نہیں؟ یہ اس کا گھنٹی بجانے کا انداز ہے جو میں نے ٹیری کے ساتھ کیا۔ سب لوگ سنو، بہت اہم بات، بہت اہم، کیا سنتے ہو؟ اور کیا یہ اندر جا رہی ہے یا بینگ بینگ؟ وہ یہی کہہ رہا ہے، میں سننے والوں سے کہتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اوکے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ تو آپ نہیں سن سکتے، یہ پوری طرح سے فٹ نہیں ہوتا، اوکے؟ اور سماعت سے محروم لوگوں کے لیے، اگر آپ سماعت سے محروم ہیں، اوکے، اچھا، تو پھر آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں۔ لیکن میں سننے والوں سے کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اب اس کی وضاحت کیسے ہو؟ چلو میں یوں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے دشمن، محبت، اور آپ کو اس کی اتنی ہی تفسیر یا تشریح چاہیے ہے۔ دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ اب اگر ستائے جانے کے جواب میں خوشی سے اچھلنا کودنا مشکل ہے
تو ان سے محبت کرنا کتنا مشکل ہوگا جو آپ کو صرف ناپسند نہیں بلکہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں مبارکوں والا رویہ اپنا لوں تو میں اپنی زندگی میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر میرا ایمان ہو کہ میرا اجر آسمان پہ ہے اور زمین پر نہیں، تو آپ کے برے سلوک سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ بائبل میں ہے۔ ستانے اور نفرت کے جواب میں آپ کا پورا رویہ بدل جاتا ہے۔ محبت، ہا ہا ہا، مجھے اجر مل رہا ہے، یہی کہتی ہے بائبل۔ دشمنوں سے محبت کرو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا چاہو۔ ایسے 16 احکامات ہیں، جبکہ میں نے صرف لکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ میں نے صرف 9 لکھے ہیں، لیکن اگر آپ یونانی میں پڑھیں تو ان کا ایک اضافی مطلب بھی ہے۔ یونانی میں اس کا مطلب کیا ہوگا ٹیری؟ تم یہ ابھی کرو۔ یونانی میں یہ حکم ہے۔ اس فعل کا مطلب ہے ایک حکم۔ میں حکم دیتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اب زیادہ تر لوگ محبت کرنے والوں سے ہی محبت کرتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ اجنبیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگر میں آپ کو نہیں جانتا تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو جاننے لگوں تو بس سب ختم۔ آپ ایسوں کے لیے دعا کریں گے، برکت چاہیں گے، لیکن آپ کے دشمن جو عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یسوع نے آخر یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں اہم ہے؟ جب یسوع آسمان پر چڑھا تو اس نے کہا، اب میں تمہیں بھیجتا ہوں، جیسے باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ یسوع نے اپنے دشمنوں سے کیا کیا؟ کیا اس نے محبت کی؟ بائبل کہتی ہے کہ یسوع اپنے دشمنوں کے لیے مرا۔ رومیو 5:10۔ جب میں اور تم اس کے دشمن تھے تو اس کی موت کے وسیلے سے خدا سے ہمارا میل ہوا۔ وہ صلیب پر لٹکا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے جسم میں کیل ٹھونکے تھے، وہ اس کے قدموں میں کھڑے تھے، جہاں اس کی زندگی قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ اس کی پوشاک پر کرہ ڈال رہے تھے۔ اے باپ، ان کو معاف کر کہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ خدا کے بیٹے کے لیے ٹھیک ہے، اس کی بادشاہی کے لیے ہے، تو ہمارے لیے بھی۔ اور اس سے بڑھ کر پولوس 2 کرنتھیوں 5:20 میں کہتا ہے، ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہمارے ایک صدر ہوا کرتے تھے، وہ سفیروں کو بلاتے تھے۔ ان کے ذمے شاید حکومت کے سفارتی سیکشن کی نگرانی کی ذمہ داری تھی، اور وہ انہیں باقاعدگی سے پوچھتے، آپ کس ملک سے ہیں؟ اور وہ اس ملک کی طرف اشارہ کرتے جہاں وہ سفیر ہوتے، اور وہ ہمیشہ کہتے، نہیں، آپ اس ملک سے نہیں ہیں، یہ ہے آپ کا ملک، امریکہ۔ آپ اس ملک میں امریکہ کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ اس ملک کی نہیں، ہماری ترجمانی کرتے ہیں۔ ہم آسمان کے بچے ہیں، ہم ایلچی ہیں، ہم یسوع کے ایلچی ہیں۔ 2 کرنتھیوں 5:20۔ اور پولوس واضح کرتا ہے، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے۔ آپ کا کام خدا کی ترجمانی کرنا ہے، جیسے خدا التماس کر رہا ہے آپ کی زندگی کے وسیلے سے نفرت کرنے والوں سے کہ نجات پاؤ۔ جنہوں نے اس کے جسم میں کیل ٹھونکے، انہوں نے ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یوحنا نے سنا، لوکا نے یہ لکھا، اے باپ انہیں معاف کر۔ وہ سن سکتے تھے۔ خدا بالکل مختلف انداز میں جواب دیتا ہے۔ میرے پاس ایک کہانی ہے، اور آج تو بہت سی ہیں، کیونکہ یہ بالکل بنیادی سی سادہ سی تعلیم ہے جس کے لیے صرف مثالیں چاہیے۔ جارج واشنگٹن ایک عظیم انسان تھا۔ آزادی کی جنگ میں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے ویلی فورج میں، اور انہوں نے مائیکل وٹمن نامی ایک شخص کو گرفتار کیا۔ یہ سچی کہانی ہے۔ وہ ایک ٹوری تھا، اور وہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے امریکہ میں موجود تھا، اور وہ برطانیہ کا حامی تھا اور ایک جاسوس بن گیا تھا، اور اس نے فوج کو بہت زیادہ نقصان دیا اور واشنگٹن کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، وہ اسے ویسٹ چیسٹر لے گئے، جہاں اس پر غداری کا جرم ثابت ہوا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ اس کی موت سے پچھلی رات ایک عجیب بات ہوئی۔ آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں اس کتاب میں۔ کتاب کا نام ہے دی لائف آف جارج واشنگٹن۔ پیٹر ملر ایک بوڑھا آدمی آیا۔ پیٹر ملر ایک پاسٹر تھا۔
وہ واشنگٹن کا اچھا دوست تھا اور اس نے کئی بار فوجوں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ آیا اور واشنگٹن نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، مجھے ایک درخواست کرنی ہے۔ واشنگٹن نے کہا، ہاں ضرور، مائیکل وٹمن کو معاف کر دیں۔ کمانڈر کو ذرا دھچکا سا لگا۔ اس نے کہا، ناممکن۔ جارج واشنگٹن بولا، وٹمن نے ہمارے ساتھ غداری کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اس نے سر ہلایا کہ ان دنوں غداروں کے ساتھ نرمی نہیں ہو سکتی، اور اس لیے میں آپ کے دوست کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور پیٹر ملر نے جواب دیا، دوست؟ وہ میرا دوست تو نہیں، وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ اس نے مجھے کئی سال ستایا ہے، یہاں تک کہ مجھے مارا بھی ہے، سرے عام، اور میرے منہ پر تھوکا بھی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سو واشنگٹن کو الجھن ہوئی اور اس نے کہا، تو پھر اس کے لیے مجھ سے معافی کا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ میری ذاتی درخواست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع نے بھی میرے لیے یہی کیا۔ واشنگٹن چپ ہو گیا، پھر وہ کمرے سے نکل گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آیا، مائیکل وٹمن کے لیے معافی نامے کے ساتھ، اور اس نے وہ پیٹر کو تھما دیا اور کہا، میرے دوست، اس کے لیے آپ کا شکریہ، اور اس نے معاف کر دیا۔ واشنگٹن سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا، یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کے پاس نجات کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے، اس کا خاندان ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی شطرنج کا کھیل نہیں جس میں جاسوسوں کو مارنا ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کی زندگی کی بات تھی جو یقیناً ان کا دشمن تھا، لیکن اسے نجات کی ضرورت تھی۔ دشمنوں یا دوستوں کی اچھائی کے جواب میں اچھائی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن برائی کے جواب میں اچھائی کرنا خدا کی فطرت ہے، اور آپ اس کے ایلچی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ دیکھیں گے آیت 38 کے مطابق کہ آپ کے پیچھے چلنے والے گڑھے میں گریں گے، کیونکہ آپ جن کے پاس آنکھیں تھیں اندھے بنے رہے، اور اس وجہ سے وہ بھٹک گئے۔ آپ ایلچی ہیں عظیم ترین بادشاہ اور پرجلال خداوند کے، پوری دنیا میں ایسے زندگی جیئیں۔ جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ ڈی ایل موڈی، جوتوں کا سیلز مین جو مناد بنا اور بائبل کا عظیم مبلغ۔ یہ بھی سچی کہانی ہے۔ موڈی ایک دن شکاگو کے ایک بدنام علاقے میں ایک گھر میں گیا، وہاں کے بچوں کو سنڈے اسکول تک لانے کے لیے۔ وہاں اسے 3 گنڈوں نے پکڑ لیا جنہوں نے اسے کونے میں دھکیلا اور اسے مارنے لگے۔ موڈی نے کہا، دیکھو دیکھو، مجھے دعا کرنے کا تو موقع دو۔ سو وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ دعا کرنے لگا ان کے لیے، اور اس نے پرجوش دعا کی کہ خداوند ان کی زندگی میں آئے، اور وہ چلے گئے۔ اس نے ان کے لیے برکت چاہی اور انہوں نے اسے مارنا چھوڑ دیا۔ جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ آپ برائیوں کا ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں، رکھیں، اور پھر دن کے اختتام پر ان سب لوگوں کے لیے دعا کریں کہ وہ خداوند سے ملیں اچھی طرح سے۔ اور یہ لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں سے کچھ کو آپ جانتے بھی ہوں گے۔ میری زندگی میں ایسے 2 لوگ ہیں جو خدا اور اپنے خاندان کے منہ پر تھوک رہے ہیں، اور چرچ پر بھی، اور وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور ہم نے بار بار ان تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار ہمیں دھتکارتے رہے، اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو اب خدا کو مانتا ہی نہیں، اور میرا غصہ، میری جھنجھلاہٹ بڑھتی چلی گئی۔ اور آج صبح خدا نے ان آیات کے ساتھ میری سرزنش کی، نہیں، تم ان کے لیے دعا کرو۔ اور میں نے توبہ کی، اور میں نے آج کے لیے اپنی تیاری وغیرہ سب چھوڑ دی، اور دعا کی کہ وہ خدا سے ملے اور ان کے دل نرم ہوں، اور میرا دل بھی نرم ہو۔ آیت 29، جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ یہ اور بھی مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں جو نفرت، غصہ یا باتیں کرتے ہیں، یہ مارنے والے لوگ ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ دشمن سے محبت کا کیا ہوا؟ عداوت رکھنے والوں کا بھلا کرنے والی بات ذرا لکھتے جائیں، یہ بھولنا نہیں، یہ خدا کی طرف سے سبق ہے۔ یہ لوگ مارتے ہیں،
متی 5:39 میں ہمیں کچھ مزید تفصیل ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے داہنا گال۔ اگر میں نے کسی کو مارنا ہو اور چونکہ لوگ زیادہ تر داہنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو میں داہنے گال پر کیسے ماروں گا؟ تمانچہ بائیں گال پہ لگے گا۔ داہنے گال پہ کیسے مارتے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کوئی نہیں مارتا۔ شاید کوئی کر سکے، بنیامینی کرتے ہوں گے۔ سو اب دیکھیں کہ یہ الٹے ہاتھ کا تمانچہ ہے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں کہ مکے چلیں، چھریاں نکلیں اور قتل مقاتلہ ہو۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں کوئی آپ کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ مار کے آپ کی تذلیل کرتا ہے، اور یہ اس معاشرے میں انتہائی تذلیل کرنے والا کام تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ پہلا تمانچہ تو آپ کو اچانک ہی لگ گیا، انہوں نے دے مارا، سو آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملا، اچانک ہی آپ کو تھپڑ پڑ گیا۔ وہ اس وقت تک خدا کو نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ انہیں دوسرا موقع نہیں دیتے۔ تب انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی سوچ ان سے مختلف ہے، کہ کوئی بھی آئے آپ اسے معاف کریں گے۔ انہوں نے خدا کو تمانچہ مارا اور آپ انہیں دوسرا موقع بھی دیں، اور یہ ان کے لیے جنہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ یہ اس بات کے بالکل مخالف بات ہے، میں کمزور نہیں پڑوں گا۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو پھر سے کمزور پڑنا ہے، وہ آپ کو ماریں اور آپ غصے والا رد عمل نہ دیں۔ میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کہیں کہ آؤ ادھر بھی مارو۔ یہ صحیح رویہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو بھی تھپڑ مارا۔ صحیح؟ اس کے جواب میں یوحنا 18:22 میں اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، میں نے کیا کیا کہ تو مجھے مارتا ہے؟ وہ غصے میں نہیں آیا، اس نے حملہ نہیں کیا، پولوس کی طرح نہیں، تم سفیدی پھری قبریں، یاد ہے؟ پھر پولوس نے معذرت کی، مجھے نہیں پتا تھا یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ وہ انسان تھا۔ لیکن یوحنا اور یسوع نے یہ نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ پوچھا میرا گناہ کیا تھا، میرا قصور بتاؤ۔ یہ ہے اس کی مثال۔ اس نے غصہ نہیں دکھایا، وہ پرسکون رہا۔ اول پطرس باب 2 میں پطرس ہمیں اس کی مزید تفصیل دیتا ہے۔ نہ اس نے گناہ کیا، اس نے ان کے خلاف کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر جواب میں گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ تھپڑ کے جواب میں یہ کرنا دوسرا گال پیش کرنا نہیں، بس کھڑے رہ کر کہنا تم نے مجھے کیوں مارا، یہی دوسرا گال پیش کرنا ہے۔ نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یسوع نے یہ مثال دی، یہ ہے آسمانی خدا۔ آپ کا خدا بھی یہی ہے کہ آپ خدا کی طرح جیتے ہیں۔ مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور میرا حکم نہیں مانتے۔ وہ یہی کہے گا آخر میں۔ وہ عملی اور کھری بات کرتا تھا۔ ایف بی مائر کا قصہ ہے 19ویں صدی کے آخر کا، جن دنوں ہندوستان برطانوی حکومت کے قبضے میں تھا۔ تو پولیس فورس کے چیف نے یسوع کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس وجہ سے اس نے مقامی کلب جسے جمخانہ کہتے تھے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ کلب والے کام نہیں کر سکتا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دن اعلیٰ طبقے کے ایک شخص کا راستے میں اس سے آمنا سامنا ہوا، تنگ سڑک پر، اور وہ دونوں اپنی چھوٹی بگھیوں میں سوار تھے۔ اور پھر وہ دوسرا شخص اٹھا اور اس نے اسے بڑے زور سے چابک دے مارا۔ اس نے اونچی آواز میں اسے گالی دے کر کہا، یہ لو کمینے۔ اب پولیس چیف بہت کچھ کر سکتا تھا، ہے نا؟ وہ ایک بڑا افسر تھا، اور دوسری بات وہ اسے گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس نے صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ اس نے گال پر تمانچہ کھایا، لیکن صبر سے انتظار کیا کہ اس کے لیے کچھ اچھا کرے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شخص مسیح میں آ گیا، اور وہ دونوں خداوند میں بھائی بن کر دنیا سے گئے۔ دوسرا گال بھی پھیر دے، اور جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے منع نہ کر۔ کرتا لینے سے بھی منع نہ کر، چوغے کا ذکر نہیں۔ خروج میں موسوی شریعت کے مطابق اکثر لوگوں کے پاس بس یہی ہوتا تھا۔ لکھا ہے، اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گروی بھی رکھ لے، یعنی ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں لیکن مجھے کوئی ضمانت چاہیے، میرے پاس تو صرف چوغا ہے، ٹھیک ہے جیکٹ ہی دے دو۔
اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے۔ پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا۔ تو یہ بہت برا کام تھا کسی کا چوغا لے لینا۔ کوئی آئے اور آپ کا چوغا لے لے تو یہ ایک طرح سے نالش ہے، اور وہ آپ کو آپ کی ملکیت سے محروم کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بدسلوکی ہے۔ لیکن یسوع کے پیچھے چلنے والے جواب نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ آپ غصے میں نہیں آتے، آپ فوری طور پر عدالت میں کیس دائر نہیں کر دیتے، موسوی شریعت نہیں نکال لیتے، آپ نہیں کرتے۔ تب بھی اگر وہ آ کے آپ کا کرتا بھی لے لے تو بتائیں، کیا اس سے یہ پیغام نہیں ملتا کہ خدا اچھا ہے، غصے میں دھیما، رحم اور سچائی سے بھرپور، اور ہمیں بالکل اسی طرح کی زندگی جینا ہے اگر ہم یسوع کو خداوند کہتے ہیں۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ اچھا، اب یہ بڑی سخت بات ہے اور اس کے ساتھ حوالے دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بائبل کے مزید حوالے شامل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ مفروضہ یہ ہے کہ دوسرے کی ضرورت واقعی صحیح ہے۔ بائبل واضح طور پر کہتی ہے اول تیموتھیوس 5 میں، دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا۔ آپ اپنا مال ایسے کسی کو نہ دیں جو کہ گناہوں میں مشغول رہتا ہو۔ سو واضح طور پر یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور دوم تسالونیکیوں باب 3 میں بے قاعدہ چلنے والوں سے کنارہ کرو، یعنی آپ سے آپ کا مال کوئی اس لیے لینا چاہے کہ وہ کاہل اور سست ہے تو وہ اس میں شامل نہیں۔ سو ان دو حوالوں کے ساتھ بھی یہ بہت مشکل ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ تو یسوع کیوں کہتا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے؟ مقصد کیا ہے؟ ہلکے ہو کر جینا۔ کیونکہ اگر آپ مبارکوں والی سوچ رکھتے ہیں تو دنیا اہم نہیں رہتی، کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹیری، جب ایک شخص نے آپ کی پک اپ کو ٹکر ماری تو آپ لڑ سکتے تھے، بازو ہلا ہلا کر بات کر سکتے تھے۔ کیا وہ شخص خداوند کو جانتا ہے؟ نہیں۔ تو اسے یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹیری جب وہاں کھڑا اپنی پک اپ کو دیکھ رہا تھا، تباہ ہو گئی ہے۔ آپ میں سے کتنوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہو اور آپ واقعی یسوع میں جیتے ہوئے کہیں بہت برا ہوا؟ ٹھیک، یہ دلی سخاوت کا معاملہ ہے۔ کیا آپ دنیاوی چیزیں چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں یا آپ ان کے لیے لڑائی کریں گے؟ ہنری رچرڈز، ایک اور گواہی۔ آپ لوگ ڈیوڈ لیونگسٹون سے واقف ہیں؟ وہ افریقہ میں ایک بڑا مشہور مشنری تھا، ڈاکٹر لیونگسٹون کہا جاتا تھا اسے۔ کانگو میں ہنری رچرڈز نام کا ایک شخص اس کے ساتھ شامل ہوا 19ویں صدی کے آخر میں۔ اس نے بانزو مٹیکے نامی ایک گاؤں میں خدمت شروع کی اور اس نے لوکا کے باب ترجمہ کرنا شروع کیے۔ وہ تھوڑی تھوڑی آیتیں ترجمہ کرتا اور پھر انہیں تعلیم دیتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ ان کے لیے دعائیں بھی تیار کرتا رہتا تھا اور انہیں دیتا تھا۔ اور یہ بھی ایک سچی کہانی ہے۔ اس آیت تک پہنچنے سے پہلے سب ٹھیک تھا، جو کوئی مانگے اسے دے۔ اور اس نے سوچا کہ یہ گاؤں تو پہلے ہی بھکاریوں سے بھرا ہے اور اتنا کچھ مجھ سے لے چکے ہیں، اور آخر میں میرے پاس صرف انڈرویئر رہ جائے گا۔ سو اس نے اس کا ترجمہ نہیں کیا کہ میرا کیا بنے گا۔ اس نے سوچا میں لوکا کا باب 1 پھر سے شروع کروں گا تاکہ میں دہرائی کرتا رہوں، اور اس دوران مجھے امید ہے کہ اس آیت کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور پھر دوبارہ جب وہ اس آیت تک پہنچا تو اسے سمجھ میں آیا کہ اس آیت کا مطلب وہی ہے جو لکھا ہے۔ اس نے کہا اوکے، میری خدمت اب ختم، کہ میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اس نے انہیں تعلیم دی اور یہ والی آیت انہیں پڑھائی، اور اگلے 1-2 دنوں میں بھکاری اس کے گھر آنے لگ گئے، اور وہ دیتا رہا۔ وہ مانگتے اور وہ دیتا، وہ مانگتے اور وہ دیتا، اور اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ پھر اس نے سوچا یہ کوئی اچھا اختتام نہیں، اور پھر چند دن کے بعد اس کی چیزیں واپس آنے لگیں۔ یہ سچی کہانی ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اسے۔ ہوا یہ کہ گاؤں کے بڑوں نے اکٹھا ہو کر سوچا ایسا بے لوث اور بے غرض شخص یقیناً خدا کی طرف سے ہوگا، اور وہ ایمان لائے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے سب دے دیا۔
और पूरे गांव ने निजात पाई और उसके कपड़े भी बच गए। सच्ची कहानी है। आयत 31, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। 15वीं सदी में एक उसूल सामने आया। इस आयत पर मबनी एक उसूल, ताकि बाइबल का हवाला देने की जरूरत पेश ना आए, बल्कि सुनहरी उसूल का हवाला दें। सुनहरी उसूल सर्च करें, इस पे किताबें हैं। बुद्ध, हिंदू, अबलीसी, दहरिये सब इस उसूल पर अमल करते हैं, लेकिन ये किसने लिखा? यस्सू ने। सही। अगर आप किसी भी सूरत हाल में उलझन का शिकार हो तो ये आपके लिए एक औजार है। इसे शागिर्दी का जादुई उसूल समझें। क्या करूं? अगर आप उनमें से होते तो आप क्या चाहते कि क्या करें? हर मसले का हल पुराने अहदनामे से निकाल लें। पड़ोसी से मोहब्बत रखें जैसे आप खुद से रखते हैं। किसी भी सूरत हाल में बस सिर्फ ये सवाल पूछें। ये सुनहरी उसूल, बादशाह का उसूल, ये है कि बताएं कि आप अपने साथ कैसा सलूक चाहेंगे। क्या ये मुश्किल है? कितना मुश्किल है? कैसा लग रहा है? ये मुश्किल है? आप जाग रहे हैं? ये मुश्किल है, लेकिन कितने सादा से अल्फाज हैं। टिमोथी, बस वो करो जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो। मैं तो चाहूंगा कि ये मेरे साथ अच्छा हो, मुझे अच्छी चीजें दे, मेरे लिए पेस्ट्री लेके आए। सॉरी, मैं जानता हूं कि ये लोग कुकिंग करते हैं, इसलिए मैंने कहा शायद ले भी आए। अगर तुम मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो। अगर मैं इसका गली बाजार की जुबान में तर्जुमा करूं, अगर मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत रखो, तोहफ है तुम पे। समझे? अगर तुम अपने मोहब्बत करने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा करते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा करते हैं। यानी कोई खुदा को नहीं देख सकता जब आप वही करें जो बाकी सब कर रहे हैं। सच ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो पहले तीमुथियुस के मुताबिक गैर कौमों से भी बुरे हैं। ये दर्जात हैं, ईमानदार, गैर ईमानदार और उनसे भी बुरे। जी हां, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर सिर्फ अपने खानदान से मोहब्बत रखें तो पहले तीमुथियुस के मुताबिक आप गुनाहगारों से भी बुरे हैं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो कहता है कि आप हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? हर कोई अपने खानदान को, दोस्तों को सब कुछ देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नफरत करने वालों को देना, हां, इसमें खुदा नजर आता है। और अगर तुम भला करने वालों से भला करो तो गुनाहगार भी यही करते हैं। आयत 34, और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। यानी मुझे पता है तुम्हें जरूरत है, देखो मैं तुम्हें कर्ज देता हूं। आजकल सूद का रेट 10% चल रहा है। चलो ये बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 9.25% पे देता हूं, क्योंकि मैं मसीही हूं। क्या इसमें खुदा नजर आया? क्या उन्होंने खुदा देखा? नहीं, बल्कि आप अपने दुश्मन से ये कहें कि तुम्हें जरूरत है, मैं पूरी करता हूं, और वापसी की तवक्को भी ना करें। अब यह है यस्सू मसीह। मैंने दे दिया और वापसी की उम्मीद ना रखी, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्जा देते हैं कि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो। यह है लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं देख रहा। भला करो और कर्ज दो वापसी की उम्मीद के बगैर तवक्को। और अगर आप मुबारकों की सोच के हामिल हैं तो आपको पता है कि आपका अजर बहुत बड़ा है और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। ये आखिरी अल्फाज के खुदा नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है, आप इस पे यकीन करते हैं? आपने कभी देखा है कि नाशुक्रों और बदों की जिंदगियों पर कैसी कैसी बरकतें हैं, कि वो नाशुक्रे हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं? या वो आदमी जिसने जस्टिन के ग्रुप में मैसेज किया कि मैं शैतान पर ईमान रखता हूं। खैर, शैतान ने उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि सारी भलाई खुदावंद की तरफ से आती है। आप जानते हैं कि खुदा बदों और नाशुक्रों को खाना देता है, बदों और नाशुक्रों को जिंदा रखता है, ऐसे नाशुक्रों को शिफा देता है, कभी कभी मौजज़ों से भी। उसे ऐसे नाशुक्रों और बदों में से हर एक की फिक्र है। और मत्ती की इंजील में इसके साथ की आयत में यस्सू कहता है, खुदा अपने सूरज को बदों और नेकों
दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। इसे कहते हैं सबके लिए फजल। अय्यूब के मुताबिक उसके हाथ में कुल बनी आदम का दम है। आज के दिन जो भी जिंदा है वो फजल से जिंदा है, सब फजल से जिंदा है। इसलिए पौलुस अव्वल तीमुथियुस 4 में कहता है कि खुदा सबका मुनज्जी है, खासकर ईमानदारों का। आज खुदा सबको अपने फजल से निजात देता है, किसी की अदालत नहीं करता। बाइबल कहती है वो गुस्से में धीमा है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। जैसे पतरस कहता है वो अपने वादा में देर नहीं करता, जो उसने कहा वो आकर करेगा, लेकिन वो हर मुमकिन हद तक ताखीर कर रहा है। मतूसलह इसकी बेहतरीन मिसाल है। उसका नाम एक नबूवत है जिसका मतलब है मरते हुए वो भेजेगा। उसका ये नाम उसके बाप ने रखा। मौत के वक्त वो भेजेगा। और उसकी उम्र का हिसाब लगाएं तो उसकी मौत के वक्त तूफान आया। मतूसलह बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाला है। क्यों? खुदा अदालत नहीं करना चाहता था। उसने कहा जब तुम मरोगे तो मैं तूफान लाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत बहुत तवील होगी। मतूसलह खुदा के फजल की तस्वीर है। आयत 36, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। जेम्स ओगलथॉर्प, वो बरतानवी आर्मी में एक कमांडर थे, एक जनरल थे, और वो जॉर्जिया की नौआबादी के बानी थे। उन्होंने एक बार जॉन वेस्ली से कहा, मैं कभी माफ नहीं करता और मैं कभी नहीं भूलता। विकिपीडिया पर तलाश करें तो उन्हें एक मुखय्यर शख्स के तौर पर जाना जाता है। नेक काम करने वाले, लेकिन कभी भूलते नहीं थे, कभी माफ नहीं करते थे। और जॉन वेस्ली ने फौरी जवाब दिया, तो फिर खुदा करे कि आप कभी गुनाह ना करें। याकूब 2:13। दोस्तों, अगर आप भी उनमें शामिल हैं, अगर आपकी भी यही सोच है कि मैं कभी माफ नहीं करता, मैं कभी नहीं भूलता, तो ये सुने, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। या जैसे यस्सू ने कहा, तुम्हारा आसमानी बाप भी माफ नहीं करेगा। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। आयत 31 बाइबल का सबसे ज्यादा दिया जाने वाला हवाला है। वही उसूल के वो करो जो अपने साथ करवाना चाहते हो। शायद ये हवाला सबसे ज्यादा दिया जाता है, और इस आयत का हवाला सबसे ज्यादा गलत दिया जाता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी नहीं की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम नहीं ठहराए जाओगे। खलासी दो, खलासी पाओगे। आगे बढ़ने से पहले यह बताएं कि आप में से कितनों को किसी गैर ईमानदार ने यह हवाला दिया है। हाथ उठाएं और देखें कि गैर ईमानदार इसका हवाला देते हैं। और मतलब क्या होता है? इस बारे में कोई फैसला ना दो कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। वो यही कहते हैं, मुझे जज ना करो, यस्सू ने भी यही कहा था। तो क्या वो ये कह रहा है हम मसीहियों का फर्ज है कि गुनाह की निशानदही करें? जी हां। ओह, बाइबल में बहुत हवाले हैं, मैं थोड़े से बताता हूं। एक तो इफिसियों 5:10 है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। क्या यह है मुझे जज नहीं करो? क्या मसीही ये नहीं कह सकते कि यह गलत है और यह सही? नहीं, बल्कि यह भी लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है। यानी मुझे चाहिए कि मैं आपकी जिंदगी पर नजर करूं, और अगर आप गलत चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि यह गलत है। और मत्ती 18 के मुताबिक मुझे आपके पास जाके आपको समझाना है ताकि आप खुदा के रास्ते पर वापस आएं और खुदा में बहाल हों। लेकिन अगर आप इनकार करें तो कलाम के मुताबिक मैं उसकी निशानदही करूं और आपसे अलग हो जाऊं। क्या इसका मतलब है किसी की ऐबजोई करना? अव्वल थिस्सलुनीकियों 5 में हम नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। मैं ये कैसे करूं अगर मैं ये ना कह सकूं कि ये गलत है? तो शायद ये इब्लीस की पसंदीदा आयत हो, ऐबजोई ना करो, जिसका मतलब है मेरे फैसले मेरे अपने हैं और किसी का इसमें कोई काम नहीं, चाहे खुदा हो
चाहे बाइबल या कोई और। हकीकत में इसका क्या मतलब है? इन सब को मिला लें, साथ मिला के देखें। ये हैं ऐबजोई करना, मुजरिम ठहराना, माफ करना। इन सब का ताल्लुक है एक दूसरे से ताल्लुक। और जब आप यस्सू का वाज आगे पढ़ते जाएं तो देखते हैं कि असल नुक्ता ही यही है। आपकी आंख में शहतीर हो तो किसी की आंख से तिनका नहीं निकाल सकते। आप किसी और के लिए वो मयार कायम नहीं कर सकते जो आप अपने लिए नहीं करते। ऐसा करना सिर्फ ऐबजोई नहीं है बल्कि मुनाफिकत है। जैसे ये कहना, ओ तुम मुजरिम हो, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती ना खुदा से और ना मुझसे। ये कहना जबकि दर हकीकत आपको खुद उस गुनाह के लिए माफी की जरूरत है। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि खुदा रास्तबाज नहीं है और कोई भी रास्तबाज ना हो। नहीं, ये आयत कहती है मुनाफिक ना बनो। पौलुस को सुने जो बताता है कि मसीहियों में ऐबजोई की फितरत कैसी है। सुने, मसीहियों में तेरे पास कोई उज़्र नहीं। इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। जिसका दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है जो ऐसे काम करते हैं। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या यह समझता है कि खुदा की अदालत से बच जाएगा? किसी को यह कहना कि यह गुनाह है और खुद वही गुनाह करते रहना असल में खुद को मुजरिम ठहराना है। यह कहता है यीशु, दूसरों के मसले को देखना लेकिन अपने मसले को हल ना करना, यह खतरनाक है। एक मिसाल देता हूं। एक शख्स की बहरी बीवी थी, बल्कि बहरी नहीं, वो ऊंचा सुनती थी और शादीशुदा जिंदगी इस मसले की वजह से खराब हो रही थी। तो उसे आजमाने के लिए वो एक कोने में पीछा उसकी तरफ करके बैठा और बोला, क्या तुम मुझे सुन रही हो? यकीनन कोई जवाब नहीं मिला। सो वो उसके करीब आया। वो मेज पर बैठी थी। क्या अब मुझे सुनती हो? कोई जवाब नहीं। ये तो बिल्कुल बहरी है। वो और करीब आ गया। क्या सुन रही हो? उसे यकीन हो गया कि इस मसले की वजह से जिंदगी मुतासिर हो रही है। उसने और करीब आके कहा, क्या सुनती हो? वो बोली, चौथी बार कह रही हूं, हां। तब तक इल्जाम ना लगाएं जब तक आप वही इल्जाम खुद पर कबूल करने को तैयार ना हो। जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए भी गलत है। अब रुकें और जरा अमली बात करते हैं। क्या बच्चों और बालगों के लिए अलग अलग टीवी प्रोग्रामों की कोई मंतक है? अगर मैं ये कहूं कि नहीं, तुम ये नहीं सुन सकते, तुम ये सीन नहीं देख सकते, ये तुम्हारे लिए गलत है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये उनके लिए बुरा है तो मेरे लिए भी बुरा है। सोचें जरा इस पे। चाइल्ड लॉक है टीवी पे जो आपके बच्चे नहीं देख सकते, क्या आपको वो देखना चाहिए? इसे भी यहां लिख लेना चाहिए, यहां इसी फहरिस्त में। आयत 38, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमारे पास कुत्ते की खुराक का एक छोटा चम्मच था, 6 बार भरना पड़ता था। फिर हमने एक बड़ा ले लिया जिससे उसने चबा के फेंक दिया है। लेकिन ये एक बड़ा सा पैमाना था और एक ही बार भर के उसका कटोरा लबरेज हो जाता था और कंक्रीट पर भी इधर उधर खुराक गिरती थी। अगर आप भी आसपास के लोगों से खुदा की खातिर ऐसी ही मोहब्बत रखें तो जब आप आसमान पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि खुदा ऐसे ही बड़े से पैमाने के साथ भर भर के आपको सारे तोहफे और नेमतें आपके पल्ले में डाल रहा है। आप अपनी झोली खोलेंगे ऐसे और वो भर देगा सब कुछ लबरेज करके, हमेशा के लिए, अबदियत तक। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हर वक्त मैं, ना किसी को माफ करता हूं ना भूलता हूं, और आपको थोड़ा सा फजल मिलेगा, वो कहेगा तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मुझे करना ही है।
یا ایک مشہور جملہ، تم مجھے پسند نہیں لیکن تم سے محبت ہے، ہاں یہ لے لو، یہ تھوڑا سا فضل، اتنی سی رحمت، میں وعدہ کرتا ہوں ہلاک نہیں کروں گا۔ اور آپ آسمان پر پہنچیں گے، یسوع کو دیکھیں گے اور کہیں گے کیا خوشی کی بات ہے، میں آسمان پر پہنچ گیا، مرا نہیں، یسوع کی خاطر جیا۔ اور یسوع کہے گا ٹریوس ٹریوس، اور وہ پیچھے کو مڑ جائے گا۔ سب سے چھوٹا پیمانہ، ٹریوس آؤ آؤ، ایک چھوٹا سا دانہ کنارے پہ اٹکا، اور وہ کہے گا لو ٹریوس، یہ تمہارا ابدی اجر ہے، پینگ۔ اور یہاں یسوع نے بالکل یہی بات کی۔ اس نے ایک تمثیل کہی، کیا اندھے کو اندھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کیا آپ ایک نابینا کتے کو نابینا شخص کا گائیڈ بنا کر بھیجیں گے؟ ووف ووف وو، ہے نا؟ کیا اندھے کو اندھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ یقیناً۔ یسوع کیا مطلب ہے اس کا؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو بنیادی تعلیم دے رہا ہوں، اگر آپ صحیح طرح سے نہ سمجھیں اور جا کے شاگرد بنا لیں تو آپ کے شاگرد ہر لحاظ سے کمزور ہوں گے۔ اگر آپ اس علم اور اس علم اور کسی بھی قسم کے کسی علم کو سیکھتے ہیں اور سارے عقائد سکھاتے ہیں لیکن عملی طور پر دشمن سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرنے والوں کا بھلا، ستانے والوں کے لیے دعا، ضرورت مندوں کو خیرات اور زیادتی کے جواب میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتے، اگر آپ ان سب پر عمل نہیں کرتے تو آپ ریاکار بنیں گے، شاگرد بن کر بھی، اور وہ گڑھے میں گریں گے۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے خیال میں تو ہمارے سارے عقیدے بالکل ٹھیک تھے، اور یسوع کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہاں وہ یہی کہہ رہا ہے۔ یسوع نے کہا اے فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس، ریاکارو، تم ایک مرید ایک شاگرد کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ سوچیں، خدا کا بیٹا یہ بول رہا ہے۔ اگر آپ صحیح تعلیم دیتے ہیں لیکن آپ خود جو استاد ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم سب کو شاگرد بنانے کی ضرورت ہے، اگر آپ جو استاد ہیں شاگرد بنانے والے ہیں، نفرت کا جواب نفرت سے، گالی کا جواب گالی سے دیں، صرف اپنے فائدے کی بات کریں، دوسروں کی عیب جوئی کریں، مجرم ٹھہرائیں، معاف نہ کریں، تو آپ کے شاگرد بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ ایک اور سچا واقعہ ہے، نام ہے مسٹر ڈاناہو، فوت ہوئے 1935 میں، اور ان کی وصیت ایک حقیقت ہے، وہ ایک مسیحی تھے۔ میری دونوں بیٹیوں فرانسس اور مری کے نام، اور ڈینیس وکٹوریا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، میں دونوں کے لیے $1 کی رقم چھوڑتا ہوں، اور باپ کی طرف سے لعنت۔ یہ ان کی وصیت ہے۔ ان کی زندگیاں مصیبت سے بھری رہیں، پریشانیوں سے اور گہرے رنج و غم سے۔ ان کی موت جلد ہو جائے، اور انتہائی دردناک اور تکلیف دہ موت ہو، اور آخری سطر، اور ان کی روحیں جہنم میں جائیں اور ابد تک دکھ اور تکلیف اٹھائیں۔ کیا وہ جنت میں گئے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایمان رکھتے تھے خدا پر، یسوع پر، نجات پر، چرچ پر اور مذہب پر، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع کیا کہتا ہے۔ اگر آپ ایسے شاگرد بنائیں تو کیا ان کے بچوں کے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی؟ کیا وہ بھی عدم معافی کا شکار نہیں ہوں گے؟ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کرتے تو آپ انہیں بھی برباد کرتے ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں، یعنی آپ کے بچے۔ گڑھے میں گڑھا، نابینا کتا اور نابینا شخص دونوں گرتے ہیں گڑھے میں، کیونکہ جسے رہنمائی کرنا تھی اس نے صحیح رہنمائی نہیں کی۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟
اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جبکہ تو خود دیکھتا تک نہیں؟ تو نہیں دیکھتا، کیا آپ کو آنکھ میں شہتیر کا پتہ نہیں چلے گا؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑی سی تصویر بنا رہا ہے۔ میری آنکھ میں مٹی کا ایک ذرہ پڑ جائے تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں اس میں پانی ڈالو، اور اگر آپ کی آنکھ میں ایک شہتیر ایسے پھنسا ہو تو آپ اسے دیکھیں گے تو ضرور نہیں۔ وہ کہتا ہے روح کی آنکھ سے نہیں۔ آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنی آنکھ میں پھنسا یہ شہتیر نہیں دیکھ سکتے۔ او میری نظر بہت تیز ہے، میں یہ ذرہ نکال سکتا ہوں، سمجھے؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا تو بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ سے شہتیر نکال، پھر بھائی کی آنکھ کا تنکا اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ یاد رکھیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کی آنکھ سے تنکا نکالنے میں مدد نہ کرو، کیونکہ جس کی آنکھ میں تنکا ہے وہ بھی نکلوانا چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ آنکھ میں تنکا ہے۔ مدد کرنے والا شہتیر سے لا علم ہے۔ شہتیر نکالو تو پھر ہی بھائی کی مدد کر سکتے ہو، جو گناہگار ہے اس کی مدد کر سکتے ہو، لیکن پہلے اپنا علاج تو کرو کہ پھر اس کی مدد کر سکو، ورنہ اسے اپنے ساتھ گڑھے میں گراؤ گے۔ آیت 43، کوئی اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا، نہ ہی برا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ مجھے ذرا واپس جانا پڑے گا کہ اس شہتیر والی تمثیل کے بارے میں ایک ضرب المثل ہے۔ مجھے یہ ولندیزی ضرب المثل بہت پسند آئی۔ دنیا کو بدلو .. خود سے آغاز کرو۔ ایک بہترین مسیحی اصول، دنیا بدلو، خود سے شروع کرو۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا اور نہ ہی برا درخت اچھا پھل لاتا ہے، کیونکہ ہر درخت پہچانا جاتا ہے۔ کس سے؟ جینیاتی تجزیے سے، ماہرین نباتیات سے نہیں۔ آپ کہتے ہیں سیب کے درخت کے پاس جاؤ، بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ باہر جا کر درخت پر تلاش کرتا ہے سیب، اور یہ ہے سیب کا درخت کہ اس پر سیب ہیں۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ ہی انگور جھڑبیری سے توڑتے ہیں۔ اب یہاں وہ خلاصہ پیش کر رہا ہے جو اس نے ابھی تک تعلیم دی، اس سب کا خلاصہ۔ وہاں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بہت مشکل ہے، میں دشمن سے محبت کیسے کروں گا؟ ستانے والے کے لیے دعا کیسے کروں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن لوگ جان جائیں گے کہ تم خدا کے پیچھے ہو یا نہیں۔ یہ اعمال کی بنا پہ نجات نہیں ہے، یہ تجزیہ ہے پھل دیکھنے کی بنا پر۔ نجات کے لیے زندگی کا پھل دیکھیں۔ ہمیشہ 100% یہی ہوتا ہے۔ سیب کے درخت پہ سیب، ہمیشہ ہر بار، اور یسوع سے پیار کرنے والے اس کی محبت کا پھل لاتے ہیں۔ ہر بار، ہمیشہ۔ وہ کہتا ہے ہر بار جب یہ بحث ہو کہ اسے نجات ملی یا نہیں، نجات ملی یا نہیں، میں روح تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ٹہنی پہ ایک سیب ہے، اور اگر سیب نہ ہو تو میں کہوں گا پھلدار درخت تو ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ ایماندار گناہ کرتے ہیں، ہاں، لیکن ان کے قول و فعل اور ان کی زندگی میں یکسانیت ثابت کرتی ہے کہ انہیں نجات ملی۔ یہ بائبل کہتی ہے اور یہ یسوع کہتا ہے۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور پھر کوئی نیک نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں۔ تم نے کہا تھا ٹریوس، اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نیک ہیں اور جنت جائیں گے، بات یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ کوئی راز نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میرے دل میں خفیہ خزانے ہیں، آپ کے دل میں کوئی خفیہ خزانہ نہیں، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اچھا آدمی دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ وہ کیسے نکالتا ہے؟ کیا دکھائی دیتا ہے؟ پھل کیسے نظر آتا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے نظر آنے والا پھل کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھیں۔ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کے الفاظ سنیں۔ سقراط نے یہ کہا، مسیحی نہیں تھا لیکن اس کے الفاظ عظیم ہیں۔ بات کرو تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، بولو کہ میں تمہیں دیکھ سکوں، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ یعنی آپ کے دل کے خفیہ خزانے اتنے خفیہ نہیں،
خدا اور انسان دونوں کے لیے۔ اول سیموئیل باب 2 میں ہے، خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا، آپ کے بولے بنا آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ سن لیتا ہے۔ اول سیموئیل 16، خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا۔ انسان ظاہری صورت پر، خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ وہ اب بھی آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ آپ خاموش بیٹھے رہیں پھر بھی وہ آپ کے دل کی آواز سنتا ہے۔ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا جب تک آپ منہ نہ کھولیں۔ یہی پھل ہے۔ جاننا چاہتے ہیں آپ کیا ہیں؟ آپ وہ ہیں جو آپ بولتے ہیں، کیونکہ یہ بائبلی مشاورت کا ایک گر ہے جو ہم سب مشیروں کو سکھاتے ہیں۔ گر یہ ہے، خاموشی سے سنیں۔ جتنا وہ اپنے بارے میں جانتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ سن لیں گے۔ وہ کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا مرکزی نقطہ۔ آپ کچھ دیر سنیں اور جو چاہتے ہیں وہ جان جائیں گے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ پھل والا ٹیسٹ یعنی سیب والا ٹیسٹ، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو سونے کے سیب، چاندی کے درخت پہ۔ امثال، سیب والا ٹیسٹ کریں، اپنے الفاظ سنیں۔ چیلنج ہے کہ ایک دوست سے کہیں، بیوی، بھائی، بہن سے، کسی سے بھی چیلنج کرتا ہوں، اور ان سے کہیں کہ اس ہفتے چوری چھپے آپ کی ریکارڈنگ کریں۔ یہ ہے ایک ٹیسٹ۔ کسی چاہنے والے سے کہیں، لیکن سیریس بات، میں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایسے کو جو آپ کے آس پاس ہو یہ حق دیں کہ وہ چپکے سے آپ کی ریکارڈنگ کرے۔ کسی غلط مقصد کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو دینے کے لیے۔ خود بھی نہ سنیں، صرف آپ کو دیں، اور آپ اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر اپنے کمرے میں 20 منٹ تک بیٹھ کر اپنی باتیں سنیں، اور آپ اپنی باتیں سن کر حیران ہو جائیں گے۔ سچ ہے۔ اور پھر وہ اپنے واز کا اختتام کرتا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ تو لب لباب یہ ہے، میرے خیال میں تمہیں خداوند کا مطلب ہی نہیں پتا۔ ایک جھوٹی تعلیم آج کل پھیلی ہے جس کے مطابق خدا کی ماننا آپ کی مرضی پہ ہے، نجات اس کے بغیر بھی ممکن ہے، اور وہ اسے فضل کہتے ہیں۔ وہ رومیو 10 کا حوالہ دیتے ہیں، زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار اور مردوں میں سے جلائے جانے پر ایمان۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے۔ خداوند کا مطلب کیا ہے؟ یسوع الجھ گیا، ذرا ٹھہرو، تم خداوند کیوں کہتے ہو جب میری نہیں مانتے؟ یہ کیا سکھایا اس نے؟ اس نے ہم سب کو سکھایا کہ یسوع کو خداوند کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کی مانیں۔ یہی سکھایا اس نے، اور اگر تم میری نہیں مانتے تو مجھے خداوند کیوں کہتے ہو؟ میں خداوند نہیں۔ وہ واز کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، اور دوستو، لازمی ہے کہ ہم سننے سے بڑھ کے کچھ کریں۔ آیت نمبر 46 میں، اس آیت میں وہ یہ سب کچھ ہمیں کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعلیم جو ہم نے ابھی سنی بہت مشکل ہے۔ لوگ اس پر بحث کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے، اس پہ مباحثے ہوں گے، اور پھر وہ اسے رد کر دیں گے، کسی اور چیز پر توجہ کریں گے۔ دشمن سے محبت پر نہیں، ستانے والوں سے بھلائی پر نہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر ہمارے اس چرچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے اور ہم سب پوری طرح سے وہ کریں جو ابھی ہم نے سیکھا 1 سال تک، تو کیا آپ کے خیال میں ایک انقلاب آئے گا ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے چرچ میں؟ ہمیں اس کا یقین ہے۔ تو آئیے کریں، کہیں خدا میں تجھے خداوند کہنا چاہتا ہوں، کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں مجھے تیری مدد چاہیے۔ بائبل کہتی ہے خدا ہی نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے نیت اور عمل پیدا کرتا ہے، فلیپیوں میں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ نیت ہی نہیں کر سکتے اس کے بغیر، لیکن آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ہمت دے گا۔ یہ فلیپیوں 2:13 میں ہے میرا خیال ہے۔ پھر وہ ایک تمثیل سناتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے یہ اعمال کی بنا پہ نجات ہے۔ یہی اعمال کی بنا پہ نجات ہے۔ نہیں، پھل نہ ہو تو آپ پھلدار درخت ہی نہیں۔ ٹھیک،
فرما برداری مرضی سے نہیں۔ ایک آیت ہے جو رون کو بہت پسند ہے اور یہ میں نے اکیڈمی میں کچھ سال پہلے سکھائی تھی۔ یوحنا 3:36، یہ سنیں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اس کے مطابق نجات کیسے ہے؟ بیٹے پر ایمان سے ہمیشہ کی زندگی۔ نجات کیسے ملے؟ اسی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ایمان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان۔ آیت کے دوسرے حصے میں ہے کہ جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ پہلے حصے میں ہے ایمان لاؤ، دوسرے حصے میں کیا ہے؟ پہلے حصے میں ہے ایمان لاؤ، دوسرے حصے میں اس کی مانو، یعنی اس کی فرما برداری کرو۔ لکھا ہے کہ نہ ماننے والا زندگی نہیں دیکھے گا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان لانا، بات ماننا ہے، تو یہ دونوں منسلک ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان لائیں لیکن اس کی بات نہ مانیں۔ یوحنا 3:36۔ پھل سچائی آشکار کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نجات کا دعویٰ کرے لیکن اسے کلام کی پیاس، گناہوں سے نفرت نہ ہو اور وہ راست بازی میں بڑھتا نہ جائے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی بنیادی تعلیم کا پھر سے جائزہ لے۔ یسوع ایک مشہور تمثیل کے ساتھ اختتام کرتا ہے، جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر، آپ نے اس کی باتیں سنی؟ آپ سب نے سنی؟ جی ہاں، ان پر عمل کرتا ہے۔ جو کچھ سنا اسے بھول جانے کی بجائے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ ایک ایسے آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ گہری بنیاد، اور ہم یونانی، عبرانی زبان، فعل اور زمانے کو، لاطینی زبان کو اور حوالوں کو، مشکل اور خوبصورت الفاظ کو ہم انہیں گہرا سمجھتے ہیں، لیکن یسوع کے مطابق گہرا کیا ہے؟ دشمنوں سے محبت کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جن کو ضرورت ہے انہیں دو، تھپڑ کھا کر تھپڑ نہ مارو۔ یہ ہے اس کے مطابق گہرا۔ ایک بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے۔ گہرائی کا مطلب گہرائی کی باتیں اور علم نہیں، بلکہ دل کی گہرائی ہے، زندگی بدل دینے والی۔ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر، آپ نے سنا، عمل میں نہیں لاتا، چرچ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہت سا جوش تھا آج، بہت زیادہ کیفین تھی، ٹھیک؟ گھر جا کر بس بھول جانا اور کہنا یہ نجات فضل سے ہے۔ میں خوش ہوں آپ کو نجات ملی، لیکن جس نے سن کر ان پر عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ دوستو، یہ یسوع نے نبوت کی ہے، یہ نبوت ہے مکمل بربادی کی ان سب کے لیے جو اس کے پاس آتے ہیں، اسے سنتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس نے پیش گوئی کر دی۔ سیلاب سے پہلے سارے گھر ایک جیسے لگتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، مسیحی مسیحی سارے مسیحی، لیکن بنیاد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بنیاد کمزور تھی، دونوں کا خیال تھا مضبوط ہے۔ اسی لیے متی 7 میں خداوند خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ اور یسوع کہے گا، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ یسوع اس واز کا اختتام کرتا ہے، یہ بچوں کے لیے واز جو ہمیں زمین پر گراتا ہے، کھینچتا ہے، ہمیں پٹکتا ہے۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن خدایا میں یہیں رک جاؤں گا ابھی اور پوری طرح کوشش کروں گا کہ میں خود کو بدلوں تاکہ مجھ میں خدا نظر آئے۔ اور بالکل آخر میں وہ ہمیں ایک چیلنج دیتا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ کیا چیلنج ہے؟
चैलेंज ये है, आप ये करेंगे? आप करेंगे? ऐ खुदा, इस कलाम के लिए शुक्र। शुक्र तेरा यस्सू के इन सादा और पुरअसर, जिंदगी बदल देने वाले अल्फाज के लिए। खुदा, मैं जानता हूं मेरे दुश्मन हैं, हां मेरे दुश्मन हैं। उनसे मोहब्बत करने में मेरी मदद कर। मेरे साथ मिलकर दुआ करें। मेरे दुश्मन हैं, मेरी मदद करके उनसे प्यार करूं, मैं ये चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे उनके लिए भलाई करना सिखा, उनकी नफरत के जवाब में अच्छाई। कुछ लोग मुझ पर लानत करते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं सरेआम बदनाम करते हैं कि मैं उनके लिए अच्छी बातें करूं। मैं हर बार नाकाम होता हूं, लेकिन ऐ खुदावंद, अब मैं उनके लिए अच्छी बातें करना चाहता हूं, और जो मुझे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ खुदा, मुझे उनके सामने कमजोर बना जो मुझे तकलीफ देते हैं। ऐ खुदा, जब कोई मुझसे मेरी चीजें ले ले तो मुझे याद दिला, और मुझे अभी भी याद आ रहा है जो वापस नहीं करता, कि वो चीजें मैंने तोहफा समझकर आसमान पर भेजी। मुझे फैयाज बना उनके लिए जो मुझसे सब कुछ ले लेते हैं। मुझे रहमदिल बना उनके लिए जो कभी मशकूर नहीं होते, बिल्कुल अपनी तरह। और खुदाया, ये दुआ हमें तेरे बेटे ने सिखाई। खुदावंद, हमारे कसूर हमें माफ कर, जैसे हम दूसरों के करते हैं। सो मैं वही दुआ मांगता हूं जो यस्सू ने सिखाई। मेरे गुनाह माफ कर जैसे मैं दूसरों के करता हूं, और मुझे गुनाह माफ करने का अहल बना सबके लिए। मुबारक हो खुदावंद यस्सू मसीह का नाम, जो बेमिसाल है, जिसकी बादशाही बेमिसाल है, जो हमारी सोचों से कहीं बुलंद है। उसकी तमजीद करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। यस्सू के नाम में आमीन।